السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ غزہ یا فلسطین کے اوپر اب بھی اسرائیل کی جو بربریت ہے یا ان کا جو وحشی پن ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے، اور اس معاملے کے اوپر ریاض یعنی سعودی عرب میں OIC کا ایک اجلاس چل رہا ہے۔ اس اجلاس کی ایک تصویر بھی سامنے آئی ہے جس میں محمد بن سلمان مڈ میں کھڑے ہیں، اور پھر ہمارے جو مسلم ممالک کے جو دیگر سربراہان ہیں وہ بھی کوئی پینٹ کوٹ پہنے ہوئے قطاروں میں کھڑے ہو کے تصویریں تو بنا رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر کس طرح سے عالمی سطح پہ دباؤ ڈال کے اس جنگ کو رکوا سکتے ہیں، یا کس طرح سے جو مسلم ہیں فلسطین کے یا جو غزہ میں جس طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے اوپر کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ انٹرنیشنلی اگر ہم بات کریں تو پوری دنیا میں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اسرائیل کے خلاف، اور بالخصوص جو بچوں کو مارا جا رہا ہے اس کا ایک جو ڈیٹا ہم نے کچھ کلیکٹ کیا ہے جو انٹرنیشنل میڈیا میں پبلش ہوا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اب تک ایگزیکٹلی جو ہے وہ کتنے بچوں کو شہید کیا گیا ہے، اور ایگزیکٹلی یوں لگ رہا ہے کہ اس پوری جو بھی فسطائیت اسرائیل کی جانب سے ہو رہی ہے اس میں اصل ٹارگٹ جو ہے وہ بچے بن رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، تو جو انٹرنیشنل میڈیا نے اب تک رپورٹ کیا ہے اس میں جو غزہ کی وزارت صحت ہے اس کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی فضائی بمباری اور زمینی حملوں میں مرنے والے یا شہید ہونے والے جو فلسطینی ہیں ان کی تعداد 11,000 سے بڑھ کر 11,078 ہو چکی ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ جو اموات ہوئی ہیں وہ بچوں کی ہوئی ہیں، یعنی مرنے والوں میں اب 4506 بچے جو ہیں وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد 3,000 سے زائد اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ ان اسرائیلی حملوں میں 27,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور پھر یہ جو وزارت صحت کے اعداد و شمار ہے اس کے اوپر مزید یہ کہا گیا ہے کہ غزہ میں مرنے والوں کی تعداد تقریباً جو ہے وہ 5,400 ہو چکی ہے، اور اس سے پہلے امریکہ اور اسرائیل یہ کہہ چکے ہیں کہ حماس کی وزارت صحت کی طرف سے دیے جانے والے جو اعداد و شمار ہیں ان کے اوپر یعنی وہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور ایونٹ بھی ہوا اسی دوران میں، اور وہ یہ تھا کہ جو غزہ کے ایک سکول کے اوپر بھی اسرائیلی حملے میں 50 بچے جو ہیں ان کو مارا گیا۔ غزہ شہر کے الشفا ہاسپٹل کے ڈائریکٹر کو کوٹ کر کے انٹرنیشنل میڈیا یہ لکھ رہا ہے کہ اسرائیلی حملے سے البراق سکول میں 50 ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور اسرائیلی فوج کی طرف سے میزائل حملے کے بعد جو ہے وہ اس تباہ شدہ سکول سے جو ہے وہ 50 بچوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہاسپٹلز ہیں جو اس وقت مریضوں کو طبی امداد دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی اٹیکس ہو رہے ہیں۔ الشفا ہاسپٹل کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا یہ لکھ رہا ہے کہ اس کے باہر لوگوں پر فائرنگ ہوئی، اور اس کو جو الشفا ہاسپٹل کے ایک سرجن ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جو لوگ ہسپتال سے نکل رہے تھے انہیں ہسپتال کے باہر سڑکوں کے اوپر گولیاں ماری گئیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو الشفا ہاسپٹل کی جو انجینئرنگ کی ایک ٹیم ہے جو وہ ہاسپٹل سے باہر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ ہاسپٹل سے باہر نکلی تو اس کو بھی جو ہے وہ ان کے اوپر بھی فائرنگ کی گئی اور ان کو بھی جو ہے وہ مار دیا گیا۔ اور جو انجینئرنگ کی ایک ٹیم کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ الشفا ہاسپٹل کی جو انجینئرنگ کی ایک ٹیم ہے وہ ہاسپٹل کے ICU یونٹ اور نومولود بچوں کی وارڈ کو بجلی فراہم کرنے کے لیے جنریٹرز کو دیکھنے گئے تو انہیں بھی گولیاں مار دی گئی، جس کے ٹیم کا ایک رکن جو ہے وہ معذور ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ شفا ہاسپٹل کے باہر جو ہے وہ اجتماعی قبریں کھودنے کی کوشش کی گئی تاکہ ان لوگوں کی تدفین ہو سکے، لیکن وہاں پہ بھی اسرائیلی فوج نے بمباری کی تاکہ یہ کوشش جو ہے یہ نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ہاسپٹل میں جو ہے وہ دوائیوں کی کمی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گنجائش سے زیادہ مریض جو ہے وہ اس وقت آ چکے ہیں، اور اسرائیل نے یہ پہلے ہی کہا تھا کہ وہ ہاسپٹلز کو ہدف نہیں بنائیں گے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اب ان ہاسپٹلز کو بھی
ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس سے جو طبی جو سہولیات ہیں اس کی فراہمی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات ہوئی، اسرائیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو جنگ ہے اس میں 4 گھنٹے کا وقفہ کیا جائے گا، لیکن کہیں پہ اس یقین دہانی پہ عمل ہو رہا ہے، کہیں پہ نہیں ہو رہا۔ اور اس پوری صورتحال میں جو انٹرنیشنلی اگر ہم بات کریں تو اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ کافی سخت جو ہے وہ رد عمل دیا جا رہا ہے۔ بالخصوص اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل کہ کس طرح سے انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس کے اوپر، اس پورے ایونٹ کے اوپر اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کی جا رہی ہے، تو فرانس کے صدر کی جانب سے اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی پر جو بمباری ہے اس سے جو فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اس قتل عام کے سلسلے کو بند ہونا چاہیے۔ اور اس سٹیٹمنٹ کو غیر ملکی میڈیا نے رپورٹ کیا، جس میں فرانسیسی صدر نے حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملے کی بھی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے، لیکن غزہ میں عام شہریوں پر اسرائیلی بمباری کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ اور اس وقت جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس میں خواتین، بچوں اور بزرگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنلی اس کے اوپر کافی زیادہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، کافی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، بالخصوص جو اسرائیل کی جانب سے جس طرح کی جارحیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے۔ اس پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ کس طرح سے اور کیا کردار ادا کرتا ہے، لیکن پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اقوام متحدہ نے اس معاملے کے اوپر کچھ کردار ادا کرنے کی کوشش کی، کوئی بات چیت ہوئی، لیکن کسی قرارداد کو بھی نہ پہلے کچھ ایونٹس میں خاطر میں لایا گیا، اور اب بھی یہ صورتحال لگ رہی ہے۔ لیکن اب جو OIC کانفرنس میں جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے، تو یہ اب دیکھنا ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو مسلم ممالک ہیں وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس معاملے پہ جنگ بندی کے لیے کیا کوششیں کرتے ہیں، کس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ جس طرح کی ویڈیوز پاکستان کا میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس کے اوپر پوری دنیا میں اس وقت شور مچا ہوا ہے، اور ایون ویسٹ میں بھی، اور اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، زور دیا جا رہا ہے کہ کم از کم اس جنگ میں بچوں کو اور خواتین کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسپٹلز ہیں، جو سکولز ہیں، ان کو کم از کم جو ہے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ جنگ بندی ہونی چاہیے۔ اور پھر جو مریضوں کو دوائیوں کی فراہمی کا سلسلہ ہے، پھر اس کے بعد جو دیگر ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی کافی زیادہ انٹرنیشنلی بات ہو رہی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ OIC اس معاملے پہ کیا کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔